نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر نماز کا پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا، پھر ان کی تعبیر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ میرے دوستوں شیئر کروں گا۔ تو میرے دوستوں، امید ہے انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی خواب نماز کے متعلق ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ وقت میرے دوستو ہم سے خواب کی تعبیر پوچھنے کا وہ صبح کی نماز سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے اس وقت کے دوران آپ ہم سے کسی بھی وقت میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو میرے دوستو، ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی حج کو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر حج کا موقع نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا رجحان، اس کا میلان جو ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہوگا۔ اور میرے دوستوں، پھر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مغرب کی جانب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کا منہ قبلہ کی طرف ہے، نماز مغرب کی طرف پڑھ رہا ہے، منہ اس کا قبلہ کی طرف ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی دین اسلام کو پس پشت ڈال دے گا۔ تو میرے دوستو، پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ راستے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا، اور پھر اس میں آگے وہ فرماتے ہیں کہ اور اس کی پشت جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، پشت کا قبلہ کی طرف ہونا، یعنی کہ قبلے کے مخالف نماز پڑھ رہا ہے راستے کے اندر، تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ اور پھر آگے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے جلد اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور میرے دوستو، پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، قبلے کا اس کو رخ کا صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے نماز پڑھی ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے دین کے اندر حیران اور پریشان ہوگا، دین کے معاملے بڑا پریشان ہوگا۔ اور اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ آدمی انشاءاللہ راہ دین میں مستقیم ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی قوم کی امامت کرواتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، قوم کی امامت کروا رہا ہے، خواب کے اندر دیکھا، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر مقتدی ہوں گے اسی قدر لوگوں پر، یعنی اتنی تعداد میں لوگوں پر یہ آدمی سرداری کرے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، یعنی یہ اپنی کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں کر پایا جہاں پر نماز پڑھ سکے، کوئی اس کو پاکیزہ جگہ نہیں ملی، وقت نماز کا گزر گیا خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی کام ہوگا، بہت مشکل کام ہوگا، اور اس کو یہ بڑی ہی مشکل سے پورا کرے گا۔ اور میرے دوستو، پھر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے نماز کو توڑا ہے، نماز پڑھ رہا تھا خواب کے اندر، اس نے نماز توڑ دی، یا پھر خواب میں دیکھا کہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہوگا، جو مقصد ہوگا، جو یہ چاہتا ہوگا، اس کا مقصد، اس کی مراد پوری ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، بعض علماء اکرام اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نماز بے وضو نماز پڑھنا یا نماز کا توڑنا، اس کی تعبیر کے اندر بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی پریشانی اور حیرانی میں پڑے گا، بے تدبیر ہوگا، غم میں اور اداسی کے اندر ملوث ہوگا اس خواب کا دیکھنے والا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی مسجد یا مدرسے کے اندر امامت کروا رہا ہے، مسجد یا مدرسے کے اندر امامت کرواتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ اس کا تابعدار ہوگا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود بالکل ٹھیک کر رہا ہے، صحیح طریقے سے کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا دین اور دنیا کا کام انشاءاللہ نیک ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے خواب کے اندر خود کو دیکھنا، اور دیکھتا ہے کہ آسمان روشن اور پاکیزہ ہے،
تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے اللہ کے ہاں مراتب بلند ہوگے، انشاءاللہ اس کا اللہ کے ہاں مرتبہ بلند ہوگا۔ لیکن اور اگر دیکھتا ہے کہ آسمان میں روشنی نہیں ہے، روشن و پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ تاریک ہے اور ابر والا ہے آسمان، تو پھر اس کی تعبیر حضرت نے ارشاد فرمائی کہ یہ آدمی دکھ اور مصیبت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی ہے، صبح کی نماز پڑھتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سفر کو جائے گا۔ اور اگر یہ خواب کوئی عورت دیکھتی ہے کہ صبح کی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے حیض کی دلیل ہے، یعنی اس کو حیض آئے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خوف سے امن میں آئے گا انشاءاللہ، اور یہ آدمی اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے باغ کے اندر نماز پڑھی ہے، باغ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر علماء ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اور اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب کے اندر کسی کشتی میں نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کے قرضے کو اتار دیں گے۔ اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے جنگل کی طرف گیا ہے، نماز پڑھ کے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے کام انشاءاللہ خلیفہ کی طرف سے، وقت کا جو خلیفہ ہے اس کی طرف سے انتظام کے ساتھ ہوں گے۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی بڑے اور دولت مند آدمی پر فتح پائے گا اور اس پر قابض ہوگا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے دیوار کے اوپر سجدہ کیا ہے، دیوار پر سجدہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا بزرگوں سے غم اور خواری اٹھائے گا، یعنی اس کو بزرگوں کی طرف سے غم اور خواری پہنچے گی۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کی حالت میں اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی غم سے نجات پائے گا اور انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے نماز کے اندر دعا کی ہے، نماز کے اندر دعا کر رہا ہے، تو اس کی دلیل علماء کرام بیٹے کے ساتھ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آدمی غموں سے خوشی پائے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے پہلو پر نماز پڑھی ہے، پہلو پر نماز پڑھنا، اس کی تعبیر علماء کرام بیماری کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے یعنی نماز کو جمع کر کے پڑھا ہے، خواب کے اندر جمع کر کے، یعنی کہ پچھلی نماز کو اگلی نماز کے ساتھ جوڑ کے اس نے پڑھا ہے، مثال جیسے کہ عصر کی نماز کو اس نے مغرب کی نماز کے ساتھ جوڑ کر پڑھا، ایسے نماز کو جوڑ کر پڑھا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر بھی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سفر پر جائے گا اور اس سفر سے انشاءاللہ اس کو حلال روزی حاصل ہوگی۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ یہ آدمی میراث پائے گا اور انشاءاللہ اس کی روزی فراخ ہوگی۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی ہے تو اس کی تعبیر کے اندر فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ آدمی کعبہ کا رخ کرے گا اور انشاءاللہ اس کی آخرت بہت اچھی ہوگی، انشاءاللہ اللہ اس کی آخرت خیر پر کرے گا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر فرض نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی حج کے لیے جائے گا اور اللہ پاک اس کو بدکاری جیسے گناہ سے بچا لیں گے۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر سنت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ سنتیں ادا کر رہا ہے خواب کے اندر تو اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی اپنے کاموں پر صبر کرنے والا ہوگا اور اس کا نیک نام روشن ہوگا اور یہ انشاءاللہ مخلوق پر شفقت کرنے والا ہوگا۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر نفل پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے عیال کی قدر کرنے والا ہے اور اپنے دوستوں کے کام کے اندر بھی کوشش کرنے والا ہے، یعنی ان کا ساتھ دینے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے اور ہر ایک کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو
دوستوں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے چوپائے کے اوپر نماز پڑھی ہے، چوپائے کے اوپر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے یہ نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا فکر ہوگا، یعنی بہت بڑے فکر کے اندر یہ آدمی ملوث ہے اس خواب کا دیکھنے والا۔ اور میرے دوستوں اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی کارخانے یا کسی دکان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسے کام میں، اس کے کسب کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں رکوع نہیں کیا، نماز میں رکوع کا نہ کرنا، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب اور ان کی تعبیر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل گئی ہوگی۔ کوئی اور خواب بھی ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے دوستو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔